اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے اور آج کی آیت مبارکہ ہے 59۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیا، اور جو کچھ باتیں مبہم سی یا شکوک و شبہات والی باتیں ہیں اس کو بھی اللہ نے واضح کر دیا، اور کاش کہ واقعہ وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ ناظرین، یہاں ایک بات جو ہمارے معاشرے میں آج بھی رواج پکڑے ہوئے ہے کہ اللہ کے رسول دیتے ہیں، دینے والے اللہ کے رسول ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت میں جو کچھ آتا ہے وہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت سے جو جنگوں میں مال حاصل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، مال غنیمت جو اکٹھا ہوتا ہے، اس کی تقسیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو انہیں اللہ، یعنی اللہ نے مال غنیمت دیا، اللہ نے مال غنیمت دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تقسیم کر کے دیا۔ ان دونوں دینوں میں یہی ایک فرق ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عطا کیے ہوئے مال کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر مومن مسلمان کے ہر وقت کے لیے، ہر لمحے کے لیے اس کی زبان پر، اس کے روح میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ہر عمل میں یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہی بات اس آیت میں واضح کی گئی ہے کہ اللہ عطا کرنے والے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عطا کردہ مال کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہی بات ان کافروں کو، ان منافقین کو، ان مشرکین کو بھی یہی کہنا چاہیے تھی، لیکن اللہ کی رضا کے بغیر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اور ساتھ میں اگلا حصہ جو آیت کا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول بھی بے شک اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، یعنی یہ تمام مومنوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ آیت مبارکہ واضح کر دی گئی۔ جو لوگ اس میں ابہام، اس میں اپنے خیالات پیدا کرتے ہیں، ان کی یہاں نفی ہو گئی۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی کاش وہ تانا زنی اور عیب جوئی کی بجائے یہ کہہ دیتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان پر فضل کرتا، مگر ان ناشکروں کو اتنی توفیق کہاں۔
کہ اس قسم کا کلمہ خیر کہہ سکیں۔ یہ تو جب بات کریں گے ایسی ہی کریں گے، اور ہر وقت اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی نہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک برائی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کے دماغوں کا فسق ہے، دماغوں میں ناسور ہے، دماغوں میں خناس ہے، جس کی وجہ سے وہ صرف برائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، اچھائی کی تلاش میں نہیں ہوتے۔ یعنی آج کے بعض لوگوں نے اس آیت سے زبردستی یہ بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح اللہ رزق دیتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رزق دیتے ہیں، جبکہ یہ اس آیت کے معنی کے مخالف ہے۔ حالانکہ اس آیت میں واضح طور پر غنیمت اور صدقات کی تقسیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر شرک کی نجاست ذہن میں نہ بھری ہو تو اس آیت میں یہ الفاظ ہیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ پھر آ گیا سیؤتینا اللہ ورسولہ کے درمیان من فضلہ، اللہ کے فضل کا ذکر ہے۔ یہاں من فضلہ کی جگہ من فضل رسول نہیں ہے، یہاں من فضلہ ہے، اللہ کا فضل، دونوں کو الگ کرنا، اور آخر میں انا الی اللہ راغبون، اور ہم بے شک اللہ ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں، رغبت رکھنے والے ہیں۔ یہ الفاظ واضح دلالت کر رہے ہیں کہ دینے والا فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کاش وہ اس بات پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ اس کے بعد وہ یہ الفاظ ذکر فرمائے جو اوپر ذکر ہوئے ہیں۔ دراصل دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے حکم سے تقسیم آپ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے۔ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم فرماتے تھے۔ اب ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق امیر المومنین تقسیم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی جگہ یہ اعلان فرمانے کا حکم دیا کہ میں نہ اپنے نفع کا مالک ہوں نہ اپنے نقصان کا، یعنی اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم بھی صحابہ کو اور اپنی امت کو یہ سنا دیا کہ میں نہ اپنے نفع کا مالک ہوں نہ اپنے نقصان کا، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوائے کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیے سورہ جن آیت نمبر 21، سورہ اعراف آیت نمبر 188، 197، 198، اور سورہ فاطر آیت نمبر 13 تا 15۔ جنگ تبوک میں جب آپ سے سواریاں مانگنے کے لیے بعض مجاہد آپ کے پاس آتے اور فرماتے کہ اللہ کے نبی ہمیں سواریاں دیں، تو آپ فرماتے کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں جو میں تمہیں دوں، تو سواریاں حاصل نہ ہو سکنے والے مجاہدین روتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ دیکھیے سورہ توبہ آئندہ آئے گی آیت نمبر 92، اور اس میں اس بات کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ لب لباب اس آیت مبارکہ کا یہی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور عطا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اللہ کی طرف سے سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی مبارک میں تمام غنیمتیں، تمام صدقات خود تقسیم کرتے تھے، اور لوگوں نے اس میں سے بھی یہ بات نکال لی کہ اللہ کے نبی دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے تو یہ بات صاف صاف کہہ دی کہ میں تقسیم کرتا ہوں، دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کے تقسیم کرنے میں اپنا کوئی کردار نہیں رکھتے، صرف تقسیم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یعنی جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے اس کی یہ آیت ہی نفی کر رہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔